سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، اس آیت مبارکہ کو جس کو مفسرین کرام آیات الآیات کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک اپنی ایک اور آیت، ایک اور نشانی جو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کتنی ہزاروں قسم کی یہ مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں، سمندری مخلوقات، بحری مخلوقات، فضائی مخلوقات، پہاڑی مخلوقات، میدانی مخلوقات، اور ہر جانور دوسرے جانور سے بالکل مختلف خصوصیات رکھتا ہے۔ تو وہ ڈاکومنٹریز دیکھ کے کسی حد تک ہمیں اس آیت مبارکہ کا فہم جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے طبیب حضرات ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک وقت میں 2 طرح کی خوراک کھاتا ہے، یعنی کہ اگر فرض کریں مچھلی کھا لی ہے اور اس کے ساتھ چکن کھا لیا ہے، تو ایک پانی کی مخلوق ہے، ایک خشکی کی مخلوق ہے، تو ان دونوں کھانوں کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سمندری مخلوق کو کھانے کے لیے ہمارا معدہ ڈیفرنٹ قسم کے کیمیکل جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور جو خشکی کی مخلوق ہے اس کو کھانے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ کیمیکل کو استعمال کرتا ہے۔ تو جب اس کے اندر ہمیں ایک سائنس نظر آتی ہے کہ یہ جو 2 مختلف طرح کے مخلوقات ہیں، اس کو ہضم کرنا بھی، اس کے لیے بھی معدے کے اندر مختلف قسم کے کیمیکل اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ مخلوقات خود اپنے اندر جو ہے وہ کتنا اختلاف رکھتی ہیں اور کتنی ایک دوسرے سے مختلف مخلوقات ہیں۔ اللہ پاک نے کیسی کیسی دنیا میں مخلوقات بنائی ہیں، تو جتنا انسان غور کرے گا، تدبر کرے گا، فکر کرے گا، تو یہ آیات ہمارے سامنے اتنی زیادہ کھلتی چلی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ ہواؤں کا ذکر فرماتے ہیں، تو جہاں ریاح کا ذکر آتا ہے تو اس سے اچھی ہوائیں ہوتی ہیں، جہاں ریح کا ذکر آتا ہے تو اس سے وہ ہوائیں مراد ہوتی ہیں جو کہ کسی سزا کے لیے کسی قوم پہ عذاب بن کر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف ہواؤں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، اچھی ہواؤں کو بھی، جنہیں روح کہا گیا، ریحان کہا گیا، مبشرات کہا گیا، لواقح کہا گیا۔ یہ سب ہوائیں وہ ہیں جو کہ مثبت ہوائیں ہوتی ہیں۔ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ روح اور ریح ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی تفسیر میں ہواؤں کا اور انسانی روح کا آپس میں بڑا گہرا ربط جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ہمیں خاص قسم کی تسکین محسوس ہوتی ہے، روحانیت محسوس ہوتی ہے، تو اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے بری ہواؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے، آصف، کاسف، حاسب، سموم، عصار، حسبان، نفحہ، سرسر، ریح عقیم، یہ سب وہ ہوائیں جو کہ قرآن پاک میں مختلف عذاب لانے کا سبب بنی ہیں۔ تو ہواؤں کا بڑا گہرا تعلق ہے راحت کے ساتھ بھی اور پھر آنے والے عذابوں اور سختیوں کے ساتھ بھی۔ لہٰذا غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، کہاں اللہ پاک نے کس طرح کی ہوا کا ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کا اس آیت مبارکہ کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں سحاب کا ذکر فرماتے ہیں، بادلوں کا، تو قرآن پاک میں مختلف طرح کے بادلوں کے نام آئے ہیں۔ سحاب یہ بادل کی وہ قسم ہے کہ ابھی بادل ابتدائی شکل میں ہو، ہوائیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا کے لے جا سکتی ہوں۔ غمام آیا، وہ بادل جب گاڑھا ہو جاتا ہے، تہہ بتہ ہو جاتا ہے، اس کا سایہ پھیل جاتا ہے، اسے غمام کہا جاتا ہے۔ عارض ایسا بادل ہوتا ہے جس سے بوندا باندی کی ابتدا ہو چکی ہوتی ہے۔ موسرات وہ بادل ہوتے ہیں جو کہ پانی سے بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں، کسی چیز کو نچوڑ لینا بھی جو ہے وہ عصر کہلاتا ہے، اور سورہ عصر میں بھی یہی مناسبت ہے، اسی لفظ کی مناسبت ہے۔ مزن کہا گیا، سفید چمکدار بادل کو کہا جاتا ہے۔ سیب بعض کے نزدیک ایسے بادل ہوتے ہیں جن کے اندر گرج ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، انہیں سیب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہم نے ان کو لٹکا دیا ہے، جیسے کہ ہینگ کی جاتی ہے کوئی چیز، اس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ تمام نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمام نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ اس قوم کے لیے جو کہ عقل رکھتی ہو۔ اور پھر لفظ عقل کے اندر معنی ہی یہ ہے کہ کسی چیز کا باندھ دینا، کسی چیز کو روک لینا۔ اور عقل کو عقل کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ ہمیں ڈسٹریکشن سے روک لیتی ہے، مختلف قسم کے جذبات سے، جو منفی جذبات، منفی سوچیں، منفی خیالات ہوتے ہیں جو کہ انسان کو کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں ہونے دیتے، یہ اس سے جب روک لیتی ہے تو ایسا دماغ جو ہوتا ہے یا ایسی عقل جو ہوتی ہے وہ بہت پرسکون، بہت مطمئن ہوتی ہے۔ تو ایسی عقلی جو ہو سکتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں غور و فکر کریں گی۔ جن ذہنوں کے اندر بہت زیادہ خیالات موجود ہیں، جو غصے سے، خوف سے، نفرتوں سے، جذبات سے بھرے ہوئے ہیں، سوچوں سے بھرے ہوئے ہیں، کیا وہ ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں گے؟ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوگا کہ وہ ان آیات کو سوچیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھیں۔ بلکہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ عقل کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، تھم جانا۔ تو ہم تو اپنی زندگی میں مسلسل چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، مصروفیات کی زندگی ہے، ہم کہیں رکتے ہی نہیں ہیں، ہم کہیں ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ ساری آیات آفاقی جو ہیں اور قرآن پاک کی آیات جو ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی میں رکو
اور ٹھہرو اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرو، چاہے وہ آفاقی ہوں، چاہے وہ انفسی ہوں، چاہے وہ آیت قرآنی ہوں۔ تو اس لیے بڑا خوبصورت معنی جو آیت مبارکہ کے آخر میں ہے کہ جو عقل والے لوگ ہوں گے، جن کے ذہن تھمے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، جو زندگیوں میں سٹاپ لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سوچتے ہیں، تو ان کے لیے ان آیات میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ پھر علماء کرام سابقہ آیت مبارکہ کا اور اس آیت مبارکہ کا آپس میں بہت ہی خوبصورت ربط جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں گویا کہ رحمان رحیم سے محبت کا تعلق بیان کیا گیا تھا، جبکہ اس آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ سارا معاملہ جو ہے وہ عقل اور سمجھ اور غور و فکر تدبر کے ساتھ ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے جو آج تک ماہر نفسیات جو ہیں وہ حل نہیں کر پا رہے۔ نفسیات کا اب تک جتنا بھی علم آ چکا ہے، ان کے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ وہ یہ بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ شخصیت ہوتی کیا چیز ہے، پرسنالٹی کیا چیز ہے۔ لہٰذا کبھی کوئی ایک ماہر نفسیات ایک رائے دیتا ہے، کوئی دوسری رائے دیتا ہے، لیکن آج تک وہ کسی فائنل پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکے کہ اصل میں انسان کی نفسیات یا انسان کی شخصیت ہے کیا چیز۔ جبکہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان دو آیات میں انسان کی پوری پرسنالٹی کو جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، اور وہ کس طریقے سے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں محبت کی بات ہو رہی تھی، جذبات کی بات ہو رہی تھی، تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر جذبات ہیں، محبت بھی ہیں، لیکن اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے عقلی دلائل سے بات کی ہے، لاجیکل انداز سے بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر عقل بھی ہے، وہ سوچتا بھی ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے، تدبر بھی کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان ان دونوں چیزوں کا مرکب ہے، وہ عقل، سوچ، غور و فکر، تدبر کو بھی چاہتا ہے، اور وہ جذبات سے بھی متاثر ہوتا ہے، اور قرآن ان دونوں انداز سے انسان کو ڈیل کرتا ہے۔ کہیں وہ محبت کی، جذبات کی بات کرتا ہے، اور کہیں قرآن پاک جو ہے وہ عقل اور لاجک کی بات کرتا ہے۔ البتہ ہمارے استاد یہ فرماتے تھے کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہوتی ہے، کوئی جذبات سے متاثر ہوتے ہیں، جو دل کی دنیا سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عقل اور تدبر کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں چیزوں کا بہت خوبصورت کمبینیشن ہوتے ہیں۔ تو ان دو آیات میں انسان کی پرسنالٹی کو بالکل کلیئر کر کے بتا دیا گیا ہے۔ اسی بات کو علماء کرام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ پاک نے روح رکھی ہے جو کہ عالم بالا سے آئی ہے، وہ انسان کے وجود کے اندر ہے۔ اسی انسان کے اندر ایک اور چیز نفس بھی ہے، اور نفس جو ہے وہ لوامہ بھی ہوتا ہے، امارہ بھی ہوتا ہے، کہ وہ اچھائی کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، مگر وہ برائی کی طرف ابھارنے والا بھی ہوتا ہے۔ اور ان کے درمیان میں اللہ پاک نے ایک اور چیز کا ذکر فرمایا ہے جو کہ انسان کا دل ہوتا ہے، اور اس کو سورہ نور میں جو ہے وہ زجاجہ بھی کہا گیا، ایک شیشے کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ لہٰذا علماء کرام جو مثال بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ انسان کے اندر روح بالکل پیور اور صاف ہے، لیکن انسان کا نفس جو ہے وہ بہت سارے منفی اعمال انسان سے کروا لیتا ہے، کام کروا لیتا ہے، تو اس منفی چیز کا اثر جو ہے ہوتا ہے وہ ہمارے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ روح اندر سے کہتے یہ بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن نفس انسان سے وہ کام کروا لیتا ہے، پھر اس کا اثر جب اس دل کے اوپر پڑتا ہے تو دل کا شیشہ جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، اور اس گندگی کی وجہ سے جب وہ دھندلا ہو جاتا ہے تو جو اندر کا نور ہوتا ہے وہ باہر نہیں آتا، اور جو باہر کا نور ہوتا ہے وہ اندر نہیں جاتا۔ اور یہ باہر کا نور کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن ہوتا ہے، اور اسی کو نور علی نور کہا گیا ہے کہ جب انسان کے اندر اس کی فطرت کا نور اور باہر سے قرآن کا نور جب یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو انسان کا دل جو ہے وہ چمک جاتا ہے۔ اسی بات کو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے دماغ میں جاتا ہے، دماغ بھی وہ سارا کچھ اس سے پیغام لے کے اس کو ہمارے دل کی طرف جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے۔ اگر دل اندر سے پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے تو وہ صحیح بات کو قبول کر لیتا ہے، غلط بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ جب دل صحیح بات کو قبول کر لیتا ہے تو دماغ اس کی تائید کر دیتا ہے، وہ بھی اسی بات کو قبول کرتا ہے کہ جو کہ دل کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ دل اور دماغ کا بھی آپس میں ایک تعلق جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس ساری بحث سے جو وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں کہ انسان عقل سے سوچتا بھی ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے، تدبر بھی کرتا ہے، مگر اس کو سپورٹ کیا چیز کرتی ہے؟ اس کا دل کرتا ہے۔ تو گویا کہ جب دل صاف ہوگا، آج سائنٹیفکلی بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کا دل کا اثر جو ہوتا ہے وہ اس کے دماغ کے اوپر ہوتا ہے، اور قرآن بھی یہی بات ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ جذبات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور جیسے کہ ایک کال جو ملتا ہے، واللہ عالم اس کی حقیقت اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہوتا ہے، لہٰذا جو دل پیور ہوتا ہے اس کے اندر اس کی روح جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے، تو ایسے صاف دل جو ہوتے ہیں وہ ایسی صاف سوچوں کو جنم دیتے ہیں۔ جب انسان کے لیے یہ بات کلیئر ہوگی کہ انسان دل بھی رکھتا ہے، دماغ بھی رکھتا ہے، اور قرآن کیا کرتا ہے؟
قرآن انسان کی دل کی بات بھی کرتا ہے اور قرآن انسان کی عقل کی بات بھی کرتا ہے، جو کہ ان 2 آیات سے ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو گویا کہ انسان کا دل بھی مطمئن ہو اور انسان کی عقل بھی مطمئن ہو۔ لیکن قرآن جس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ بیک وقت جب قرآن پاک ان دونوں کو ڈیل کرتا ہے، لیکن جب انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو انسان کی سوچ بھی جو ہے وہ پیور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دنیا کے تمام ماہر نفسیات جس نقطے کو حل نہیں کر سکے، اللہ پاک نے ان 2 آیات میں وہ سارا مسئلہ ہمیں بالکل کلیئر کر کے بتا دیا ہے۔ صرف ایسے ذہن چاہیے جو غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے ہوں، اور ایسے دل چاہیے جو ان باتوں کا اثر لینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچیں بھی نصیب فرمائے اور ایسے دل بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔